السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلہ ہے ہمارے سوالوں کے جواب کا۔ ایک اسلامی بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ بعد دفن قبر پر اذان پکارنا کیسا ہے، یعنی میت کو دفن کر دینے کے بعد قبر پر اذان دینا شرعاً کیسا ہے۔ دیکھیے، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے، کیونکہ بعد دفن قبر پر اذان دینے پر جو ہے کچھ لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کے اعتراض کے جواب بھی عرض کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قبر پر اذان پکارنا یعنی دفن کرنے کے بعد میت کو قبر پر اذان دینا یہ جائز اور مستحسن ہے، اور احادیث صحیح اور فقہاء کرام کے اقوال سے ثابت بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس پر آپ کو کچھ دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے، اور مشکات المصابیح کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یعنی قبر پر بعد دفن اذان دینا جائز ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، اور علماء اہل سنت کا اس پر فتویٰ بھی ہے کہ قبر پر دفن کرنے کے بعد اذان پکارنا یعنی اذان دینا یہ جائز ہے، اور احادیث اور فقہی عبارات سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا مشکات شریف کی حدیث پاک موجود ہے جو کتاب الجنائز میں ہے، اور اس کے علاوہ فتاوی شامی جلد اول باب الدفن تلقین میت تلقین بعد موت صفحہ نمبر 628 اور 629 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کراچی کا یہ نسخہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے دفن کے بعد تلقین کرنے کا حکم دیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میت کو دفن کرنے کے بعد اس کو تلقین کرنے کا حکم دیا۔ پس قبر پر کہیں، یعنی قبر پر کھڑے ہو کر کہیں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، تو اس دین کو یاد کر جس پر تو تھا۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس قبر پر کھڑے ہو کر تلقین کریں اور کہیں کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں، تو جس دین پر تھا اس کو یاد کر۔ فتاوی شامی جلد اول تلقین بعد الموت صفحہ نمبر 628۔ اور اسی فتاوی شامی کے اندر آگے ارشاد ہے کہ دفن کے بعد تلقین کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہے، کیونکہ میت ذکر الہی سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ فتاوی شامی کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد تلقین کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس تلقین کو کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ میت ذکر الہی سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے۔ کیونکہ قبر پر جو تلقین کی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو اذان پکاری جاتی ہے وہ بھی ایک ذکر الہی ہی ہے، کیونکہ اذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ جب بندہ اذان پکارتا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اذان بھی ایک ذکر ہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک روایت اور بتا دوں، مرنے کے بعد میت پر جو ذکر الہی کی جاتی ہے اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو جب ان کا وصال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کو دفن کرنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر پر کچھ دیر بیٹھے رہے اور آپ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، یعنی آپ نے ذکر کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیا اور کچھ دیر آپ قبر پر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے جانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے آپ کو کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام اس دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال کر گئے، لیکن آپ نے کسی بھی صحابی کی قبر پر ایسا نہیں کیا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی نئی بات، نیا کام آقا علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کے ذہن میں فوری طور پر سوال پیدا ہو جاتا، اور وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے اس نئے کام کے مطابق، تو آقا علیہ السلام اس کا جواب عرض کرتے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات دیکھی تو پوچھا، یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد پر ان کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو گئی، تو میں نے ذکر الہی کیا، اللہ اکبر، میں نے اللہ کا ذکر کیا، تو اس ذکر کی برکت سے ان کی قبر جو ہے کشادہ ہو گئی، یعنی چوڑی ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر پر اگر ذکر الہی کیا جائے، اللہ اکبر کی پکار لگائی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، تو یہ قبر کو یعنی قبر والے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر پر ذکر الہی کرنا یہ صاحب قبر کے لیے فائدہ مند ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اذان کی طرف کہ بعد دفن قبر پر اذان پکارنا۔ تو دیکھیے اذان جو ہے وہ ایک ذکر الہی ہے، ایک طرح سے ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی قبر پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اذان بھی پکارنا یہ میت کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ اس وقت میرے پاس صحیح مسلم موجود ہے، اور اس کے علاوہ فتاوی شامی میں بھی یہ روایت ہے، البحر الرائق کے اندر بھی اس کے حاشیے میں یہ روایت موجود ہے، یعنی جب کوئی راستہ بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے فوری طور پر اذان پکارے، یا کوئی شخص پاگل ہو تو اس کے کان میں اذان پکاری جائے، یا جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے کان میں اذان پکاری جائے، یا کوئی پریشانی ہو جیسے تیز ہوا ہے، آندھی ہے، یا تیز بارش پڑ رہی ہے، تو اس وقت میں جو ہے اذان پکاری جائے، یا کوئی بوا کے وقت میں جو ہے اذان پکاری جائے۔ یہ تمام باتیں حدیث پاک سے ثابت ہیں، یعنی برے وقت میں جو ہے اگر کوئی پریشان ہو، راستہ بھٹک رہا ہے، تو اس وقت میں بھی اذان کا پکارنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور بچے کے کان میں بھی اذان پکارنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو اب جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اذان جو ہے ایک ذکر الہی ہے، اور جب اذان پکاری جاتی ہے تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جس طرح سے انسان کو اس کی زندگی میں شیطان بہکاتا ہے، تو قبر میں بھی وہ اس کو پریشان کرتا ہے جب اس سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو کچھ ہمارے مفتیان کرام نے یہ لکھا ہے کہ قبر پر اذان دینے سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اذان کی آواز کو سن کر شیطان جو ہے وہ بڑی دور تک بھاگ جاتا ہے، یعنی اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ شافعیہ کے قول کے مطابق نومولد بچے کے کان میں یا مرگی والے شخص کے اوپر، اور جس پر غصہ زیادہ ہو، اس وقت جو ہے اذان پکارنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی اذان دینے کو مسنون لکھا ہے، مسنون یعنی جائز لکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علامہ ابن عابدین شامی، در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 357، مطبوعہ عثمانیہ
اور یہ چھپا ہوا ہے 327 ہجری کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی آذان دینا یہ جائز عمل ہے، کیونکہ آذان یہ جو ہے ذکر الہی ہے، اور کوئی بھی ذکر الہی قبر پر کھڑے ہو کر کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔